لیکن میں جن کو بلانا چاہ رہا ہوں جناب ان کے بارے میں بتا چلوں کہ یہ ہیں تو ڈاکٹر ہیں لیکن آپ لوگوں کو کبھی پتہ ہی نہیں کہ یہ کس چیز کا علاج کرتے ہیں. بہت سے لوگوں نے ان کو ہمیشہ بلانے سے پہلے یہی کہا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب. لیکن جناب یہ ڈاکٹر صاحب وہ ہیں جو انسان کو اس کی بیماری نہیں پوچھتے ہیں, سب سے پہلے انسان کا دل کا پوچھتے ہیں, کیونکہ سارے علاج جو دل سے ہوتے ہیں اور یہ دل سے علاج کرنا بہت خوب جانتے ہیں. ذوق شوق میں بھی بہت عظیم ہے ماشاء اللہ, اور بات کرنے میں بھی جو ہے وہ بڑے کمال کے باذوق انسان ہیں. میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں ڈاکٹر اشرف چوہان صاحب, چیئرمین بورڈ آف ایڈوائزری نواز شریف لوز UK, MBA بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا خوبصورت انداز میں, دل کے انداز میں تمام لوگ جو درست نہیں ان کا علاج کیجیے, اور جو بالکل درست ہیں ان کو اپنی باتوں سے جو ہے وہ فائدہ پہنچائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیڈرل منسٹر تامر مائیکل صاحب, ناصر بٹ صاحب, جم صاحب, فریاد ملک صاحب, باقی سارے دوست اور جی, اور سب سے آج کی محفل کے ہیرو وکی صاحب, راکی, اور سب سے میں ایک ایک نام نہیں لے سکتا. امید ہے کہ جو بڑے گرو بیٹھے ہوئے ہیں, مجاہد صاحب اور حق صاحب اور عوان صاحب اور خان صاحب اور شیخ صاحب اور ادھر مجاہد صاحب اور سلطان صاحب, ان کا ذکر نہ کر کے میں کوئی اپنے آپ کو دنیا سے فارغ نہیں کرنا چاہتا. باقی آپ سارے حضرات, مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں آج یہاں موجود ہوں. میں مسلم لیگ کی وجہ سے MPA رہا, لیکن میں تنظیمی سسٹم میں نہیں آیا پچھلے عرصہ دراز سے. لیکن ملک صاحب نے کچھ ہفتے پہلے کہا کہ ہم نے ایک تنظیم بنائی ہے نواز شریف لوز, تو میں نے کہا کہ اس میں میرا شامل ہونا بڑا ضروری ہے, کیونکہ ہم اس قائد کو کچھ واپس نہیں کر سکتے لیکن محبت کا نذرانہ ضرور پیش کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم تقسیم اور ڈویژن تھی اور پارٹی میں بھی ڈسپیوٹ تھے, تو اس میں ایک محبت کا پیغام لے کے جو ملک فریاد صاحب آئے ہیں اس میں میں بھی شامل ہوں. میں بلکہ ان لوگوں کو بھی کہوں گا کہ جو نہیں ہیں آج, ہم کچھ لوگوں کو مس کر رہے ہیں جن کی مسلم لیگ نون میں اتنی قربانیاں ہیں عرصہ دراز سے, اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ وہ سارے ہم اکٹھے ہوں گے. تو ملک صاحب آپ اس سے بہتر کام اس وقت نہیں کر سکتے, تو آپ کو مبارک ہو. کامران اور میں اکٹھے پنجاب اسمبلی میں 5 سال رہے ہیں, اور کامران کی ایبلٹی جو ہے ماشاءاللہ وہ یہ ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی کے ممبر تھے, پھر پہلے منسٹر تھے, پھر فائنانس منسٹر بنے, اور اب فیڈرل منسٹر ہیں. تو یہ ساری ایڈورسریز ہوتی ہیں. ہی از کرسچن, ہی از ناٹ مسلم. اور میں نے ایک بات کرنی ہے ہاتھ جوڑ کے دیکھیں, ہماری جان بھی حاضر ہے حضور کے لیے. مکہ مدینہ, ہمیں مکہ مدینہ کو میرا سارا مال, میرا خون چاہیے, میں حاضر ہوں, پر مدینہ میرا وطن نہیں ہے. میرا وطن پاکستان ہے, اور وطن جب آٹومن امپائر پوری دنیا میں بنی اور اس نے سارے ملکوں پہ اسلامی پہ قبضہ کر لیا, تو عراق رہا, چوتھا کویت رہا, سعودی عرب رہا. ہمیں محبت ہے, میں کہتا ہوں جان لے لیں حضور کے لیے. میں کہتا ہوں ایک مجھے میرا خون کا آخری قطرہ حاضر ہے, پر یہ الوژن جو ہم اپنے اندر کریٹ کرتے ہیں, مدینہ میرا وطن نہیں ہے. میرے تو وہاں لاکھوں کروڑوں ملین لوگ کام کر رہے ہیں پچھلے 3600 سال سے, اور ان کو کسی ایک کو شہریت نہیں ملی. میرا تو وطن یہ ہے جس نے مجھے شہریت دی. تو اس الوژن کو ختم آپ حقیقت پسندانہ طریقے سے دنیا میں فیس کریں, اور حقیقت یہ ہے کہ میرا وطن پاکستان. میرے پاس برٹش پاسپورٹ ہے, پر میرا دل پاکستان ہے, اور پاکستان کے دل کے اندر اتنی ہی جگہ کسی مسلمان کے لیے ہے. بات کو سمجھا نہیں, اصل اتنی ہی نہیں, بات کو سمجھا آپ کی بھی میں سمجھ گیا, آپ نے بات کو سمجھا نہیں, آپ ووٹ ڈال دیے. میں نے اتنی ہی جگہ پاکستان میں میرے لیے ہے, سنی کے لیے ہے, شیعہ کے لیے ہے, جتنی کرسچن کے لیے ہے.
ہم وطن کو پہلے نہیں رکھیں گے، میں ایک دفعہ نہیں، میں کروڑ دفعہ کہتا ہوں، اور میں شرط لگاتا ہوں کہ میں کسی بھی عالم سے کم، میری محبت حضور پاک کے لیے، مدینہ کے لیے کم نہیں ہے. میری زندگی میں کہتا ہوں حضور کے اوپر نثار ہے، اور میری اگر کوئی حرکت، میری ہمت، میری ریسورس حضور پاک کے لیے کام آ جائے، میرے بچوں کی آ جائے، تو اس سے زیادہ میرے لیے کچھ دنیا میں نہیں چاہیے. لیکن میرا وطن پاکستان ہے، میرا وطن سعودی عرب نہیں ہے. میرا وطن جہاں کا پاسپورٹ ہے، پر وطن میرا پاکستان ہے، اور پاکستان بنایا جناح نے، اور ویژن جناح کی ہمیں چاہیے. ہمیں کسی اور کی ویژن نہیں چاہیے جس نے کہا کہ یہاں ہر ایک کے لیے جگہ ہے، مائنورٹی کے لیے جگہ ہے. اور آج کی محفل چونکہ میرے بھائی کامران کے لیے ہے، تو میں اس سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. کامران اور کامران جیسے کامران، 3% minorities of Pakistan are more important than 97%, because ان کی وجہ سے ہماری عزت ہے. اگر ہم 3% کو عزت نہیں دے سکتے تو انڈیا تو 35% مسلمانوں کو اس نے جگہ دی ہوئی ہے، اور وہاں تو روز فلمیں آتی ہیں جس میں خان ہے. اگر وہ برا ہے تو برا ہے، ہم کہتے ہیں انڈیا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. پر جب ہم ہیومن رائٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں سکھ بھی ہیں، وہاں مسلمان بھی ہیں، اور ہم کرسچن کے لیے جگہ تنگ کر دیتے ہیں، ہم شیعہ سنی کے لیے جگہ کم کر دیتے ہیں. اگر وطن رکھنا ہے تو سن لو، ریلیجن میرا ذاتی مسئلہ ہے، وطن ہم سب کا مسئلہ ہے. اور جب بات کرو، جس پلیٹ فارم سے بات کرو، تو وطن کی بات کرو، اور وطن پاکستان ہے. اور خدا کی قسم جس کا وطن نہیں ہے اس کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہوتی. میں جب پڑھ رہا تھا آج سے بڑے سال پہلے آئرلینڈ میں، تو شام کو لائبریری میں بیٹھا تھا، تو میرے سامنے ایک لڑکا بیٹھا تھا. تو میں نے، اس نے مجھے کہا تم کہاں سے؟ میں نے پاکستان سے آیا ہوں. تو میں نے اس کو کہا تم کہاں سے ہو؟ تو اس نے رونا شروع کر دیا. تو میں نے کہا یہ رو کیوں رہا ہے؟ تو مجھے کہتا ہے میں اس جگہ کا ہوں جو رہی نہیں ہے، میں فلسطین کا ہوں. اس دن کو کبھی نہ سوچو جب آپ کا وطن نہیں رہے گا، آپ کی پہچان ختم ہو جائے گی، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، آپ کے بچوں کی زندگی ختم ہو جائے گی. تو پاکستان کو بچانا، پاکستان کے لیے کام کرنا، پاکستان سب سے اول ہے. اور وہ پاکستان جو قائد اعظم نے سوچا، وہ پاکستان نہیں جو پاکستان بننے کے خلاف لوگ تھے آج پاکستان کے مامے بنے ہوئے ہیں. پاکستان قائد اعظم کا پاکستان، اور وہاں ہر ایک کے لیے جگہ ہے. وہاں ہندو بھی ہے، وہاں کرسچن بھی ہے. اس پاکستان کی تلاش میں ہم ہیں جہاں سے یہ بائتل پیدا ہوتا ہے. کامران اور اس سے پہلے وہ بھٹی صاحب جو جن کو شہید مارا گیا تھا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو چہرہ ہیں ہمارا. اور ہم ان کو اگر چند کو سنبھال نہیں سکیں گے تو دنیا ہمیں، دیکھیں کتنا دنیا ہمیں کرٹیسائز کرتی ہے کہ ہمارے ہیومن رائٹ کے سٹینڈرڈ بڑے لو ہیں. ہم اپنے آپ کو اوپر لے کے آئیں. میں کہتا ہوں، میں اینڈ پہ یہی بات کرتا ہوں کہ کاش میرا ایک ایک خون کا قطرہ حضور پاک کی غربت کے لیے قربان ہو جائے. پر وطن پاکستان میرا ہے، میرا سعودی عرب وطن نہیں ہے، وہ سعودیوں کا ہے. اور ہم پاکستان کو بچائیں گے. اور آخر پہ جو ملک صاحب نے بات کی، اور ابھی حسن نثار صاحب ایک ایسے ہیں اینکر کے جو بہت دیکھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، اور انہوں نے کبھی میاں نواز شریف صاحب کی فیور میں کبھی کوئی کلمات نہیں کہے. لیکن 3 دن پہلے میں نے ان کو سنا تو انہوں نے کہا مجھے پہلی دفعہ پاکستان میں ایک پرائم منسٹر نظر آیا. 2 days ago اس نے کہا مجھے پہلی دفعہ یہ پتا چلا کہ پرائم منسٹر بھی کوئی چیز ہوتی ہے. جب میاں نواز شریف نے کہا کہ ان کو چن چن کے ماریں گے، اور پھر حملے، آج چوتھا دن ہے افغانستان کے اندر گھس کے پاکستانی فورسز جا کے حملہ کر رہی ہیں. ضرورت ہے افغانستان کی تو آگے دکھائے. اور پاکستان 5th largest army in the world کو مذاق سمجھا ہوا ہے؟ کوئی مذاق ہے؟ کوئی انڈیا کے لیے ہم کو مذاق ہے؟ اور دیکھیں اسٹریٹجیکلی جب پاکستان بنا تھا بے ایمانی سے انہوں نے جگہ کم دی، لیکن ہم نے انڈیا کو ریسٹ آف دا ورلڈ سے بلاک کیا ہوا ہے. جیوگرافیکلی دیکھیں تو انڈیا کی ایکسس جو ہے وہ ریسٹ آف دا ورلڈ سے بلاکڈ ہے. بھائی پاکستان کی ایکسس بلاک نہیں ہے.
پاکستان چین کے ساتھ ہے, رشیا کے ساتھ ہے, ایسٹرن یورپ کے ساتھ ہے. یہ جو سی پیک کا ایک منصوبہ ہمارے لیڈر نے شروع کیا ہے, یہ واقعی گیم چینجر ہے. اور جب میں نے بات کی تھی تو وہ واقعی درد جس کے پیٹ میں اٹھ رہی ہے وہ یہ حملے کرے گا, لیکن ہم میں پاور ہے کہ ہم اس کو ریزسٹ کریں گے. سوری میں زیادہ بول گیا, مجھے معاف کر دیں, بٹ آئی لو ایوری. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بڑی خوبصورت بات کہی آپ نے. اور لیکن ایسی بات ہے آپ کی تمام باتوں کے ساتھ میں چاہتا تو میں فوراً جو ہے اپنے چیف گیسٹ کو موقع دے سکتا تھا کہ کیونکہ اس کے بعد اب انہیں کی ہمارے تھوڑی سی توجہ میں چاہوں گا کہ میں ان کو بلاتا, لیکن ڈاکٹر صاحب کی کچھ باتوں نے جو ہے مجھے مجبور کر دیا ایک بات کہنے کے لیے. اور وہ بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی کو, کچھ لوگوں کو شاید لگا کہ شاید ڈاکٹر صاحب کو مولانا صاحب کی بات جو ہے وہ سمجھنے میں غلطی لگی, یا اگر مولانا صاحب کو لگا کہ ان کو ان کی بات سمجھنے لگی, تو ایک چھوٹا سا اضافہ کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ میں دونوں کے حساب میں غلط ہوں. کہتے ہیں کہ بہت مشہور جملہ ہے, بڑا غور سے سنیے گا آپ تمام. کہتے ہیں کہ مکے کا جلال ہے, مدینے کا جمال ہے, یہ کہتے ہیں. لیکن آج ڈاکٹر جہان نے یہ کہا ہے کہ مکے کا جلال ہے, مدینے کا جمال ہے, اور پاکستان بے مثال ہے. یہی ہماری سوچ ہے. تو اپنا مذہب اپنی جگہ ہے اور شناخت اپنی جگہ ہے. کیپ واچنگ TV 786, دیکھتے رہیے.